ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص صاحبزادہ صاحب، عزیز دوستو، یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال چیمہ صاحب کے ہاں انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا کرے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف عنوانات ہیں، مختلف موضوعات ہیں جن پر کتاب حکیم قرآن مجید بندوں سے گفتگو کرتا ہے اور حضرت انسان کی تربیت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے انہی موضوعات میں سے ایک موضوع قرآن مجید کا ہے نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنا۔ یہ قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے۔ اس کی لائٹ ذرا بند کر لیں۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے قرآن حکیم کا، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو، رفعت کو بیان۔ انسان کی نا ایک طبیعت ہے، وہ تعریف کرتا ہے، اور تعریف جب تک تعریف رہتی ہے محمود ہے، لیکن تعریف جب خوشامد بن جائے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں، اور جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی درست نہیں ہوتی۔ تعریف بہرحال ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، اور اچھی بات کی تعریف کرنا وہ حوصلہ افزائی کا بھی معنی رکھتی ہے، اور اس کا ایک بڑا معنی تحدیث نعمت بھی ہے۔ تو ان سارے عنوانات کے تحت تعریف ہوتی ہے، لیکن بہرحال عام انسانوں کی اور محض دنیاوی شان رکھنے والے لوگوں کی جب بھی تعریف ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں سکم اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ ایک تعریف ہی زیادہ شاندار ہے جو دل کو ٹھنڈا کرتی ہے، وہ رب رسول کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا۔ اب اس کو حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو حضور کی تعریف کرنا، نبی پاک کی عظمت کو بیان کرنا، حضور کی شان کو بیان کرنا، حضور کی نعت کا بیان، یہ مستقل عنوان ہے کتاب و سنت۔ یا یاد دیکھیے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبوب کے بشیر ہونے کا بیان، شاہد ہونے کا بیان، نذیر ہونے کا بیان، داعی اللہ ہونے کا، اور پھر سراج منیر ہونے کا بیان۔ یہ حضور کی تعریف ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت کثرت سے بات کرنا تو ویسے بھی انسان کے دل کو سخت کرتا ہے، اور اگر وہ ابحاث ہوں، بحثیں ہوں مختلف قسم کی، تو اس میں ویسے بھی نفرتیں بڑی ساری پیدا ہوتی ہیں۔
اور پھر اگر ہم تعریف کرنے بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات تو وہ تعریفیں اس طرح کی کرتے ہیں جو نقصان کا باعث ہیں. اچھے ماں باپ، اچھے آباء و اجداد ہوں تو ضرور ذکر کیا جائے، لیکن اگر صرف فخر کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ماں باپ کا بھی ذکر کیا جائے تو یہ انداز بھی درست. اپنے آباء و اجداد پر اس لیے فخر کرنا کہ کسی دوسرے کے قبیلے کو چھوٹا سمجھا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے. تعریف کریں، اچھائی کا ذکر کریں، خیر کا بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں پائی جانے والی خوبیوں کا بیان کرتے. سرکار کو ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ محبوب کسی کی تعریف کریں. زمانہ حضور کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس لیے کہ ہمارے لیے یہ بھی سنت ٹھہرے کہ اگر کہیں خیر ہو تو اس کا ذکر ہو. تعریف کی ہے نا نبی پاک نے جناب صدیق اکبر، ان کے خرچ کرنے کی، ان کی وفاداری کی، ان کے اعمال حسنہ کی تعریف کی ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے. جناب عمر کے احقاق حق کی، حضرت عمر کے قبول حق کی، جناب فاروق اعظم کے فاروق ہونے کی. حضور نے تعریف کی ہے حضرت عثمان غنی کے غنی ہونے کی. نبی پاک نے تعریف کی ہے مولا علی کے اسد اللہ ہونے کی. تو خیر کی جو بات ہو وہ کہی جائے، لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان تعریف کرے رسول پاک علیہ السلام. آج کل چلیں یہ بھی مسئلہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ بعض نعت پڑھنے والوں نے بھی اپنے وقار کو اس طرح قائم نہیں رکھا جس طرح انہیں رکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ ہم نے بھی نعت کو، نعت پڑھنے والے کو اور نعتیہ کلام کو وہ والی اہمیت نہیں دی الا ماشاء اللہ جو ایک مسلمان کو دینی چاہیے. یعنی حضور کی نعت پاک ہی تو ہے جو بے چین دل کو چین عطا کرتی. نبی پاک علیہ السلام کی نعت ہی تو ہے جو بندہ بڑا دکھی ہو تو اسے سکھ دے دے. یہ دیکھیے اعلی حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یعنی حضور کی نعت پاک کا حوالہ ایک ایسا حوالہ ہے جو دل کو ٹھنڈا، یعنی بندہ بے چین ہو تو کیا کرے، حضور کی نعت سنے. نبی پاک کی نعت بے چین دلوں کا چین ہے، یہ بے قرار دلوں کا قرار ہے. حضور کی نعت پاک، اس نعت پاک کو بڑے ذوق سے، شوق سے، خوبصورتی سے سنا پڑا جائے، خوبصورتی سے لکھا جائے. ہاں بہرحال کہا سانچی جائے. والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. ان کے سامنے ایک صاحب اپنا کلام لکھ کے لے آئے. ضروری نہیں ہر بندے میں ہر خوبی پائی جائے، لیکن بہت سارے لوگوں کو سارا کچھ ہی بننے کا شوق ہوتا ہے. آپ اچھے خطیب ہیں، ضروری نہیں اچھے ادیب بھی ہوں. اچھے ادیب ہیں، آپ نثر میں اچھا کہتے ہیں، ضروری نہیں آپ شعر میں بھی اچھا ہی کہتے ہوں. ہر جگہ ہر خوبی ہر شخص کو میسر نہیں آتی. تو وہ صاحب کلام لکھ کے لے آئے، اور آج کل یہ اکثر اسٹیجوں پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہوں، بہت سسکتا ہوں، رات بھر سو نہیں پاتا. یہ انہوں نے اپنا کلام حضور کی بارگاہ کے لیے لکھا ہوا تھا. والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھا اور پڑھ کے فرمایا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے آپ کی کیفیت ایسی لگتی تو نہیں سمجھ آئی شاید آپ کو بات. فرمایا کہ آپ کی جو ظاہری کیفیت ہے وہ اس طرح کی لگتی نہیں کہ آپ رات بھر حضور کی یاد میں سوتے نہ ہوں اور آپ بہت تڑپتے ہوں اور بہت آہوزاری کرتے ہوں، مطلب لگتا تو نہیں. تو وہ کہنے لگے جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو شاعری ہے نا. تو آپ فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتا ہے؟ کس کی بارگاہ ہے تجھے پتہ ہے؟ پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور ظاہر کوے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں. پتہ ہے کہاں کھڑا ہے تو دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. یہ تو بارگاہ بڑی نازک ہے. تو میرے عزیز حضور کی نعت پاک کو بڑا ذوق دیا جائے، اور عام بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر بھی ہم اس طرح سے نعت پاک کا رواج نہیں کر پائے جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ جتنی جھوٹی تعریفیں لیڈروں کی کرتے ہیں، سیاستدانوں کی کرتے ہیں، تو اور بڑے بڑے مسئلے بن گئے. اپنی
دنیاوی چیزوں کی، مال و دولت کی، ان چیزوں کا جس طرح لوگ شوق پیدا کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ بچوں کی زبانوں پر حضور کی نعت جاری کرائی جاتی، حضور کا ذکر پاک۔ وہ بچے بڑے پیارے لگتے ہیں جن کی زبان اگرچہ توتلی ہوتی ہے پر حضور کی نعت شریف جاری رہتی۔ تو میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ سالانہ جن گھروں میں حضور کے نام کی محفل ہوتی ہے، یہ بھی خراج تحسین کا کے لائق گھر ہے کہ چلو سال کے بعد ذکر رسالت مآب کا کوئی سلسلہ تو بنا۔ بڑی بڑی تقریبات اب ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بڑی ہوتی ہیں، اور اس وقت لوگ دلیلیں بھی نہیں پوچھتے کہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سالگرہ کا انکار کرے نا، اب کون سا گھر کرتا ہے؟ اور ساتھ فتویٰ بھی پوچھے مفتی صاحب سے کہ جناب یہ ویسے کہاں سے ثابت ہے؟ ہر گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ اور اب تو ایک ایک بندے کی دو دو ہوتی ہیں، ایک پیدا ہونے کی سالگرہ، ایک شادی ہونے کی سالگرہ۔ کمال ہوگی، بندہ ایک اور سالگرہیں دو۔ تو چلو اگر سال میں ایک دفعہ حضور کے ذکر پاک کا بھی کوئی پروگرام ہو جائے تو کیا ہی خوبصورتی رہے گی، کیا ہی حسن رہے گا، اور کیا ہی اس کے اندر ضروری نہیں بڑے لمبے چوڑے اہتمام ہوں، بڑے نامی گرامی لوگ ہی آئیں۔ حضور کی جو بھی نعت پڑھتا ہے وہ نامی گرامی ہوتا ہے، جو بھی ذکر کرتا ہے ذکر کی برکت سے وہ بڑا ہی ہوتا ہے، یہ نسبت ہی اسے بڑا کرتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک، حضور کے تذکرے، اور صحابہ نے یہ تذکرے بڑے کمال کر کے کی ہیں۔ یعنی ایک حدیث میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا اب ساری کتابیں دیکھ لیں، سیاستہ کی بھی، مسند امام احمد بھی، اس کے بعد کی بھی تمام کتب کو آپ دیکھیں، سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ نے حضور کی بات بھی روایت کی ہے اور نبی پاک کا اشارہ بھی روایت کیا ہے۔ یہ نعت پاک ہے دراصل، محبوب نے نا اپنی مقدس انگلیاں اٹھا کے بات کی۔ ہاں ایک بات ہے کہ وہ جب نبی پاک کا ذکر کرتے تو اس کے تمام آداب بجا لاتے۔ اب وہ نعت شریف کو بھی بعض لوگ اس طرح سے ادا کرتے ہیں، مطلب کوئی فرض نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی آپ کی بات پہ سبحان اللہ کہیں، جس کو سمجھ آئے گی دل کو لگے گی کہہ دے گا، لیکن وہ اتنا جبر ہوتا ہے بعض لوگوں میں، اس قدر زیادہ شدت ہوتی ہے کہ وہ مطلب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑا فرض واجب کام ہے، جو نہ ہو سکا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بات ساری باتیں کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، لیکن جب نبی پاک کا تذکرہ ہو پھر تو ذرا زیادہ ہی سلیقہ ہونا چاہیے۔ بہت عمدہ الفاظ کا چناؤ، ادائیگی بڑی خوبصورت، اور لہجہ بڑا مؤدب، باوضو دھلا ہوا، سلیقے کے ساتھ بات ہو۔ ایسے نہیں جیسے روٹین میں گفتگو ہوتی ہے تو ویسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا جائے۔ آپ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، بس میں نے کہا بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ دو بھائی بیٹھے ہوں تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے اور بہت بڑی نوکری کرتا ہے اور مال اس کے پاس زیادہ ہے، بڑا جو ہے وہ تعلیمی طور پر بھی بالکل سمجھے میٹرک پاس بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اب اگر پوچھا جائے دونوں بھائیوں میں سے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو جو بڑا ہے اسی کا نام بتایا جائے گا یا جس کی تعلیم زیادہ اس کا نام بتایا جائے گا؟ بولیے، عام سادی سی بات ہے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ جو عمر میں بڑا ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے، بڑا کون ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عمر۔ تو پوچھنے والا بھی عمر ہی پوچھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو اس نے رتبہ نہیں پوچھا، پوچھنے والے نے، وہ رتبہ تو انہیں پتا تھا محبوب کا ہی زیادہ ہے، انہوں نے عمر ہی پوچھی۔ نہیں، سوال بتاتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کیا؟ عمر۔ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم؟ اب یہ بات ہے نا، یہ حضور کا ذکر ہے نا، یہ نبی پاک کا ذکر ہے، یہ عام ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت عباس کو اب ان کے سوال کا جواب بھی دینا ہے، چونکہ وہ عمر پوچھ رہے ہیں، وہ بھی بتانا ہے، اور چونکہ ذکر حضور کا ہے تو اس کے آداب کو بھی پورا ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ حضرت عباس فرمانے لگے بھئی بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔
بڑے تو حضور ہی ہیں، پر پیدا پہلے بات کو سمجھ جائیے، وہ جو سوال کر رہا تھا اس کا جواب بھی اسے دیا، لیکن ذکر رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بھی قائم رکھا۔ نعت پاک کسی جگہ ہونا بڑی بات، لیکن یہ ہر روز جو تازے کلام آتے ہیں نا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جو کلام ہوتے ہیں پر تازہ نہیں ہوتے، ان میں تازگی نہیں ہوتی۔ وہ شگفتگی جو ایک خوبصورت نعت کہنے والے شخص، اور میں مطلب اب میں کیا کسی چیز کی وضاحت کروں، بہت سارے لوگوں کو پڑھا، بہت سارے لوگوں کو سنا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی عطا ہی ہے، کسی کو میسر آئے تو اس پر بھی کیا تنقید کی جائے اور کسی کو کیا سلیقہ سکھایا جائے، یہ بھی عطا ہے۔ بہرحال ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم آداب کا خیال کریں، لحاظ کریں، ان ساری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں آپ حضور کی مقدس نعت سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ دنیا سے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ چیمہ صاحب کو، ان کے بھائی کو، ان کے دیگر سارے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا کرے، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں پر ذرا مصروف زیادہ رہتا ہوں، مجھے آنا بھی فوراً ہوتا ہے، پھر جانا بھی فوراً ہوتا ہے، تو آپ حضرات اسی طرح ترتیب رکھیں، جس طرح سرکار کی نعت کا ادب ہے اس طرح حضور کی محفل کا بھی ادب ہے۔ آپ بیٹھے رہیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اس لیے کہ جو بعد میں نعت خوانی ہوگی وہ اسی ترتیب سے قائم رہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضریاں قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔